پیارے محترم دوستو، ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر فیضان غوث اعظم سبسکرائب کریں۔ جلوہ بار علماء ائمہ باوقار، خصوصاً صاحب العلم والعمل حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد قاسم رضا صاحب قبلہ منانی دام ظلہ النورانی علی سائر المسلمین و دیگر عوام اہل سنت یہاں پر موجود مسلمانان اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقيل في القرآن العظيم من اللہ تبارک و تعالی هو الکریم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہے کلام اللہ خود مدحت رسول اللہ کی، ہے کلام اللہ خود مدحت رسول اللہ کی، اور کر رہے جبریل بھی خدمت رسول اللہ کی۔ ہے کلام اللہ خود مدحت رسول اللہ کی، کر رہے جبریل بھی خدمت رسول اللہ کی۔ کیا سمجھ پائے کوئی عظمت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، اور دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ جو غلام مصطفیٰ کے نام سے مشہور ہو، اور جس کا سینہ ان کے نور پاک سے معمور ہو، سرخ رو ہو جاتا ہے ان کے عشق میں جو چور ہو۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ اور فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ سب سے پہلا اعلان کہ کنی بھی حضرات کو کچھ پوچھنا ہے تو وہ تحریراً یا کھڑے ہو کر بیان کے بعد کسی بھی طریقے کا سوال کریں، کوئی کنفیوژن ہو۔ اور اس جلسے کا نام جشن عید میلاد النبی و پیغام محبت کانفرنس، سبحان اللہ، یعنی جو کچھ فرقوں میں مبتلا ہو کر مسلمانوں میں آپس میں نفرت ہو گئی، ہمیں اس نفرت کو ختم کر کے پھر محبت کو قائم کرنا، سبحان اللہ، اور فرقہ بازی ختم کر کے، فرقہ بازی ختم کر کے صرف ایک جماعت اہل سنت کی دعوت دینی ہے، اس لیے کہ فرقے جہنم میں لے جاتے ہیں اور جماعت جنت میں لے جاتے ہیں۔ ہمیں ایک جماعت بنانی ہے، اہل سنت والجماعت، جو حضور سے آج تک چلتی چلی آ رہی ہے۔ اور سب سے زیادہ شکر تو اس اللہ کا ہے کہ جس نے ہمیں بولنے قابل بنایا اور حضور کی امت میں بنایا، اور آپ اور ہمارے نبی مصطفیٰ
کی آمد کا شکر ہے اور اسی شکر کی یہ خوشی ہے، اور اراکین کمیٹی جو تمام یہ نوجوان ہیں الحمدللہ بہت بہت انہوں نے محنت کی اور اس سجانے میں خوب محنتیں کی ہیں، پسینہ بہایا، اللہ ان تمام کی اس محنت کو قبول فرمایا۔ آمین اللہم آمین۔ میں نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے ایک آیت کی، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اصل میں جو ہم یہاں بیٹھے ہیں وہ کنفیوژن دور کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ جس کی بنا پر تمام مسلمانوں میں فرقہ بندی ہوئی ہے، وہ دو وجہ ہیں، پہلی ہے علم غیب رسول اور دوسری وجہ ہے جشن عید میلاد النبی منانا۔ تو ہم بتاتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں عدالت میں پیش کرتے ہیں دونوں مسئلوں کو، علم غیب رسول کو بھی اور جشن عید میلاد النبی کو بھی، کہ قرآن و حدیث اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اگر قرآن کہہ دے ہاں ٹھیک ہے تو سب مانیں گے، کوئی ٹالے گا نہیں نا، اور قرآن کہہ دے نہیں تو ہم نہیں مانیں گے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بھیجا تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ غور سے سننا، تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ یہاں پر ایک بات قابل ذکر ہے، میں نے یہ ترجمہ نہیں کیا کہ ہم نے تمہیں بھیجا رحمت بنا کر، یہ ترجمہ نہیں ہے اس کا ترجمہ یہ کرنا غلط ہے۔ ترجمہ صرف اتنا ہے ہم نے تمہیں بھیجا رحمت، لفظ بنانا نہیں، اس لیے کہ مصطفیٰ جب بھیجے گئے تب سے رحمت نہیں، جب بھیجے بھی نہ گئے تب سے بھی رحمت ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور کب سے ہیں وہ بھیجنے والا جانے یا پیدا ہونے والا جانتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو بنا کر نہیں آئے بلکہ ہمارے لیے آئے۔ میں کسی سے کہوں کہ میں نے فلاں ڈی ایم کو محلے میں بھیجا تو یہاں آ کر کے ڈی ایم نہیں بنا بلکہ ڈی ایم پہلے سے تھا تب آیا ہے۔ تو مصطفیٰ رحمت آئے یعنی پہلے سے تھے بعد میں آئے ہیں، یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ ہیں کب سے۔ یہاں چار باتیں قابل غور ہیں۔ رحمت، کون رحمت، کب سے رحمت، کس پر رحمت اور کب تک رحمت، یہ چار باتیں قابل غور ہیں۔ کون رحمت، کب سے، کس پر اور کب تک، یہ چار باتیں بتانی ہیں۔ ان چار باتوں میں ہماری بات ختم ہو جائے گی۔ کون رحمت، تمام محدثین، مفکرین، مفسرین، مصنفین، علماء، صحابہ، اولیاء، ہر عالم کا اتفاق ہے کہ حضور ہی اللہ کی رحمت ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو پتہ چل گیا کون رحمت۔ اب یہ رحمت ہے کب سے، یہ رحمت ہے کب سے؟ صحیح مصنف ابن عبد الرزاق کی حدیث ہے، حدیث نمبر 10,337، اور جس محدث نے اس حدیث کو روایت کیا امام عبد الرزاق، جو امام احمد بن حنبل کے بھی استاذ ہیں۔ امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا کہ امام عبد الرزاق سے بڑا کوئی عالم ہے؟ کہا کوئی نہیں۔ اتنے بڑے عالم کی نقل کردہ حدیث جس کو امام نابلسی نے صحیح کہا، ھذا حدیث صحیح، امام عبد الغنی نے اس کو حسن کہا، اور امام قسطلانی نے اس حدیث کو بالکل صحیح کہا، یعنی حدیث پاک صحیح ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت جابر نے پوچھا حضور سے، یا رسول اللہ، اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ بے شک سبحان اللہ۔ کیا ہے سب سے پہلے ہونے والی پیدا چیز، مخلوق کیا ہے جو افضل الخلق ہے اور اول الخلق ہے؟ بے شک سبحان اللہ۔ مصطفیٰ نے فرمایا یا جابر،
خلق اللہ نور نبی کا من قبل کل شے وخلق من نور کل شے. سرکار نے فرمایا اے جابر اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا اور میرے نور سے ساری کائنات کو پیدا فرمایا. سبحان اللہ سبحان یہ اللہ. حدیث پاک ہے. پھر سرکار فرماتے ہیں ثم قسم اللہ ھذا النور علی جزء الربع. اللہ حضور فرماتے ہیں کہ پھر اللہ نے اس نور کو 4 حصوں میں تقسیم کیا. سبحان اللہ. 4 حصوں میں تقسیم کیا. اچھا یہاں پر میں آپ کو ایک بات صاف کر دیتا ہوں کہ اللہ نے حضور کو، ذرا غور سے سننا، اللہ نے حضور کو اپنے نور سے پیدا کیا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے. اس کا مطلب یہ مت سمجھ لینا کہ حضور اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے. یہ میں وہ بات بتا رہا ہوں جس کی وجہ سے فرقہ پرستی ہوئی ہے. مطلب نہیں سمجھے. کچھ لوگوں نے سمجھ لیا حضور کو اللہ کے نور کا ٹکڑا. ایسا عقیدہ رکھنے سے آدمی کافر ہو جائے گا. اللہ کا نور نہ کٹا اور ٹکڑا ہو گیا تو پھر اس کا مطلب اللہ کا نور کم ہو گیا؟ نہیں، حضور اللہ کے نور کا ٹکڑا نہیں ہے، بلکہ حضور فرماتے ہیں میں اللہ کے جمال کا آئینہ ہوں، اللہ کے نور کا شیشہ ہوں. جیسے ہم سورج کے سامنے شیشہ رکھیں تو وہ شیشہ بھی روشنی دے گا کہ نہیں دے گا؟ اور سورج کی روشنی کم ہوگی اور شیشہ بھی روشن ہو جائے گا. اس کے آگے پھر ایک شیشہ لگا دو وہ بھی روشن کرے گا، کیا اس کی روشنی کم ہوگی؟ نہیں ہوگی. بس اسی طرح اللہ کے نور کا آئینہ ہے مصطفیٰ، ٹکڑا. یاد رہے گی یہ بات، مصطفیٰ اللہ کے نور کا ٹکڑا بلکہ جمال الہی کا آئینہ ہے. یہ بات یاد رکھنی ہے. اب کنفیوژن سب کی دور ہو جائے گی. ہم جو حضور کو نور مانتے اللہ کا ٹکڑا نہیں مانتے بلکہ اللہ کے نور کی تجلی کی چمک مانتے ہیں. اب کنفیوژن سب کی دور ہو جائے گی. سرکار فرماتے ہیں کہ 4 حصوں میں میرا نور تقسیم ہوتا گیا. اب حضور کا نور جو تقسیم ہوا اس کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ حضور کا نور کاٹا گیا. اس کا مطلب یہی ہے کہ نور میں شعائیں نکالتے چلے گئے، شعائیں نکالتے چلے گئے، دھاریاں نکالتے چلے گئے، لائنیں نکالتے چلے گئے. تو حضور کی جتنی شعائیں بڑھیں اتنی اللہ نے کائنات کو پیدا فرما دیا. اب یہ رحمت کب سے ہے؟ کب سے رحمت؟ نزہۃ المجالس میں حدیث پاک نقل کی گئی اور امام عبد الغنی نابلسی نے حدیقہ ردیہ میں نقل کیا. سارے حوالے دے رہا ہوں، ابھی جب حوالے یاد نہیں رہیں گے دیکھ کے بتاؤں، ابھی یاد ہے انشاءاللہ. فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جبریل سے پوچھا یا جبریل کم عمرت من السنین، کتنی عمر ہے تیری؟ حضور نے کس سے پوچھا؟ اے جبریل کتنی عمر ہے تیری؟ حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ ما اعلم ولیکن اعلم فی کل 70,000 مرتن یطلع نجم فی حجاب الرابع. حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے نہیں پتا، بس اتنا جانتا ہوں کہ چوتھے حجاب میں ایک تارا چمکتا تھا جو 70,000 سال میں ایک بار چمکتا تھا اور میں نے اس کو 72,000 بار دیکھا ہے. مصطفیٰ نے فرمایا وعزت ربی انا ذالک الکوکب، قسم ہے میرے خدا کی عزت کی جبریل وہ میرا ہی نور تھا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. مفتی زبیر غزالی صاحب قبلہ زندہ جشن باد. عید میلاد النبی زندہ پیغام باد. محبت کانفرنس. زندہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. وہ میرا نور تھا جو تو 70,000 سال میں ایک بار دیکھتا تھا. عرض کہ یا رسول اللہ یہ جواب تو دے دیا مگر یہ بھی بتائیں کہ وہ نور 70,000 سال میں ہی کیوں چمکتا تھا؟ روز کیوں نہیں چمکتا تھا؟ 70,000 سال میں ایک بار ہی کیوں چمکتا تھا؟ مصطفیٰ نے فرمایا میں 70,000 سال رب کو سجدہ کرتا تھا اور جب سر اٹھاتا تھا تو تجھ کو نظر آیا کرتا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو پتہ چلتا ہے سب سے پہلی رحمت یہ مصطفیٰ کی ذات ہے. بے شک. تو ہم نے 2 باتیں ختم کر دیں، کون رحمت اور کب سے رحمت. اب تیسری بات ہے کہ کس پر رحمت، کس پر
رحمت. اچھا اللہ کی رحمت کس کس پر ہے؟ سب پر ہاتھ اٹھاؤ اور اللہ کی رحمت سے. بس سب پر اللہ کی رحمت ہے. اور اللہ کی رحمت کون ہے؟ ہر کسی کے گھر میں رحمت ہے. اللہ کی رحمت کون ہے؟ نبی پاک. تو ہم سب کے گھر میں حضور ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ رحمت حضور ہے اور ہم سب کے گھر میں ہے. گھر میں ہی نہیں بلکہ ہم اپنے دل میں حضور کو رکھتے ہیں. بے شک. سبحان اللہ. عاشق کا سینہ چیر کر دیکھو تے دل کے ایک حصے پر رب لکھا ہوا ہوگا اور ایک پر مصطفیٰ لکھا ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم اپنے دل میں حضور کو رکھتے ہیں. ایک بہت بڑے عالم کا شعر تھا، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں. قصور کہتے ہیں محل کو. اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، لیکن اے جنت تو آ اور طواف کر میرا، میرے دل میں حضور رہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے دل میں حضور رہتے ہیں. تو ہم اپنے نبی کو اپنے دلوں میں رکھتے ہیں. یہ رحمت ہے کس پر؟ حضرت آدم علیہ السلام تو پیدا ہوئے جبریل کے بھی کئی لاکھ سال کے بعد. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کئی لاکھ سال کے بعد. ان سے پہلے بھی بہت پر رحمت ہوئی، لیکن آدم سے ہی شروع کر دیتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام جب اللہ نے آدم کو پیدا فرمایا اور آپ کا دل نہیں لگتا تھا تو اللہ نے پھر حضرت حوا کو پیدا فرمایا. یہ حدیث پاک نقل کی گئی بستان الواعظین میں، جس کو لکھا امام علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ نے. یہ وہ امام ہے جسے ساری دنیا کا ہر فرقہ مانتا ہے. غور سے سنیں، اللہ نے حضرت حوا کو پیدا کیا. فذهب آدم الى حوا فقال ربی زوجنی مع حوا. حضرت آدم حوا کے پاس جانے لگے اور عرض کہ یا اللہ تو حوا سے میرا نکاح کیوں نہیں کرتا تاکہ میں اس کو چھو لوں. رب نے ارشاد فرمایا آدم ابھی حوا کو چھونا نہیں ہے، رک جا. کم مہرہا، اس کے مہر کیا ادا کرنے ہیں تجھ کو؟ پہلے مہر تو ادا کرے گا کہ نہیں کرے گا چھونے سے پہلے؟ عرض کہ یا اللہ مہر میں سے کیا ادا کروں؟ جنت میں سونا ہے، چاندی ہے، مشک و عنبر ہے، کوئی نعمت ایسی نہیں جو جنت کے اندر موجود نہ ہو. کیا پیش کرنا ہے؟ رب نے ارشاد فرمایا نہیں، ان کی کوئی ضرورت نہیں، سونے کی کوئی حیثیت نہیں، چاندی کی اوقات نہیں، مشک و عنبر کی کوئی قیمت نہیں. مہر ادا صرف اتنا ہوگا میرے آنے والے نبی محمد پر 10 بار درود پڑھ دے، اللہ تیرے مہر کو ادا فرما دے. سبحان اللہ. سبحان. یہ رحمت کس پر رحمت ہے؟ آدم سے پڑھوا رہا ہے درود مصطفیٰ پر. عرض کہ یا اللہ یہ مصطفیٰ کون ہے؟ یہ محمد ہے کون؟ رب نے ارشاد فرمایا آدم لولا محمد لولا ما خلقت الجنت ولا النار ولا اللیل ولا النہار ولا الارضین ولا الافلاک ولا الشمس ولا القمر ولا الانسان ولا الجان. اے آدم اگر محمد نہ ہوتا تو میں زمین پیدا نہیں کرتا، آسمان پیدا نہیں کرتا، سورج نہیں بناتا، زمین نہیں بناتا، چاند نہیں بناتا، آسمان نہیں بناتا، جن نہیں بناتا، انسان نہیں بناتا. جن و بشر سے پہلے، شمس و قمر سے پہلے، شجر و حجر سے پہلے، انسان و جنات سے پہلے، ساری کائنات سے پہلے مصطفیٰ کو پیدا کیا. ولا ایاک، اے آدم اگر محمد نہ ہوتا تو تجھ کو بھی پیدا نہیں فرماتا. ساری کائنات انسان ہو جن ہو یہ مصطفیٰ کے صدقے میں ہے. تو کب سے رحمت اور کس پر رحمت؟ بات پتہ چل رہی ہے کس پر رحمت. تو حضور کی رحمت سے نبی بھی بچے ہوئے، سب کو حضور کی رحمت کی ضرورت ہے. ابھی سنتے رہو، ساری بات سن کر کے جانا، انشاءاللہ ایک ایک کنفیوژن دور ہوگی. اور مجھے امید ہے جب دور ہو جائے گی تو آپ باقاعدہ خفیتاً اعلانیہ بھی اہل سنت میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ. جن کے ذہن میں کنفیوژن ہے، ابھی رحمت کس کس پر ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ نے کہا دانا نہیں کھانا،
کھا لیا دانا لیکن کھا لیا. حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیج دیا. کتنے سال تک روئے؟ 350 سال تک آدم روتے رہے. اے اللہ مجھے معاف فرما, اے اللہ مجھے معاف فرما. جب جبریل کو بھی رحم آ گیا, اے اللہ تو آدم کو معاف کیوں نہیں کرتا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا جبریل جا دنیا میں جا کر اذان پڑھنی شروع کر دے. جب حضرت جبریل نے اذان پڑھی تو اس اذان میں نام آیا اشہد ان محمد رسول اللہ. حضرت آدم نے محمد کا نام سنا اور نام سنتے ہی حضور کے وسیلے سے دعا مانگی. رب نے آدم کی توبہ کو قبول فرما لیا. اللہ نے فرمایا آدم تجھے کیسے پتا کہ محمد بھی کوئی ہے؟ تجھے کیسے پتا کہ محمد میرا محبوب ہے؟ تو آدم علیہ السلام نے عرض کہ یا اللہ جب تو نے میرے اندر روح پھونکی تھی, روح کو داخل کیا تھا, میں نے سر جو اٹھایا تو جنت کے ذرے ذرے پر جہاں تیرا نام تھا وہاں مصطفیٰ کا نام بھی موجود تھا. میں نے سوچا جو نام تیرے برابر میں ہے یقیناً اس ذات کے قریب ہی مصطفیٰ کی ذات بھی ہوگی. اس کے وسیلے سے میں نے دعا مانگ لی, تو نے میری دعا کو قبول فرما لیا. رب نے ارشاد فرمایا صدقت آدم, آدم تو نے سچ کہا ہے. سبحان اللہ. یہاں پر کتنی باتوں کو سچ کہا اللہ نے؟ ایک تو حضور کے نام اللہ کے نام کے ساتھ ہیں, دوسری بات آدم نے مصطفیٰ کے وسیلے سے دعا مانگی. یہ حدیث پاک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وسیلے والی کنفیوژن نکل جائے گی, انشاءاللہ نکل جائے گی نا. اچھا اور کس کس پر رحمت؟ مصباح الظلام بہت بڑی کتاب ہے, اس کے صفحہ نمبر 471 پر ہے. کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم جب ان کو نمرود نے آگ میں ڈالنا شروع کیا, جبریل آئے, ابراہیم مدد چاہیے نہیں چاہیے. میکائیل آئے, ابراہیم مدد چاہیے نہیں چاہیے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس وقت جبریل سے مدد ابراہیم نے کیوں نہ مانگی, یا پھر اسرافیل سے میکائیل سے مدد ابراہیم نے کیوں نہ مانگی؟ رب نے ارشاد فرمایا کہ وہ ابراہیم جبریل سے یا میکائیل سے مدد کیوں مانگتا؟ ابراہیم کو پتا تھا مدد وہ کرے گا جس کا نام محمد ہے. سبحان اللہ. عرض کہ یا رسول اللہ جب اس وقت تو آپ آئے بھی نہ تھے, تو مصطفیٰ نے فرمایا وہ کون ہے جو میرے سامنے نہ آیا ہو؟ سب سے پہلے تو میں آیا ہوں. اسی کے بائبت مصباح الظلام میں دوسری حدیث پاک ہے کہ جب نوح علیہ السلام اپنی کشتی کو لے کر کے چلنے لگے, فرشتے آئے, عرض کہ اللہ کچھ مدد کرنی ہے. رب نے ارشاد فرمایا کسی کو کوئی مدد نہیں کرنی, دنیا کا مدد کرنے کا اختیار میں نے محمد کو دے رکھا ہے. محمد سب کی مدد کرے گا. شیخ سعدی فرماتے ہیں اگر صفی آدم نہ آوردے نام محمد نہ آوردے صفی آدم, نہ آدم یافتے توبہ, نہ نوح از غرق نجینا. اگر آدم مصطفیٰ کا نام نہ لیتے, ابراہیم نہ